السلام علیکم ناظرین۔ آج میں نظر بد دور کرنے کا ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں صرف نظر بد دور کرنے کا علاج بتایا جائے گا، مطلب نظر بد کی علامات وغیرہ نہیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ میں آلریڈی اس حوالے سے ایک مکمل ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں نظر بد کی علامات سے لے کر اس کا مکمل علاج بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا اور آپ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اس ویڈیو کے بعد اسے بھی ضرور دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ناظرین، نظر بد دور کرنے کا جو علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو یہ نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے میں بہت ہی مانا ہوا علاج ہے۔ آپ جب اس علاج پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہر قسم کی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو بھی بہن بھائی نظر بد کا شکار ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو مجھ ناچیز کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس لیے آپ اسے شوق سے لیجئے اور جو میں کہوں اس پر عمل کیجئے، اس سے آپ پر سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ آزمودہ علاج ہے، اس میں بہت ہی زبردست تاثیر ہے۔ آپ جب اسے میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر سے نظر بد کے اثرات مکمل ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات اتنے برے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے اچھی بھلی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور سامان زندگی بھی انہیں ماشاءاللہ بہت میسر ہے، لیکن ان کی انہی سہولیات سے عام سادہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہیں کسی انسان کی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ترقی کر رہا ہے یا کامیاب ہو رہا ہے تو وہ کیوں یہ حاصل کر رہا ہے، یعنی اس سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ایسے لوگوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جو حسد کرتے ہیں تو انہیں یہ بات خوب اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی انسان اپنی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر محنت سے کوئی کامیابی ملتی تو آج جانوروں میں گدھا ایک ایسا جانور ہے جو سب سے زیادہ ترقی اور کامیابی حاصل کرتا، کیونکہ وہ بہت محنتی اور سخت مشقت اٹھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی ناکامی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اتنا کامیاب کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی اس کرم نوازی پر برا اور غلط نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی لوگوں کے ساتھ اس کرم نوازی پر راضی اور مطمئن رہنا چاہیے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر حاسدین کے حسد کی وجہ سے دوسرے لوگ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اچھی بھلی زندگی بربادی کے در پر آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے مزید ترقی کی خواہش رکھنی چاہیے، تاکہ حسد جیسی خطرناک بیماری سے چھٹکارا مل سکے، اور یہ کہ اپنے لیے بھی کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد نظر بد دور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غمزدہ ہونے کا سبب معلوم کیا تو فرمایا کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سچائی کی قابل چیز ہے، یعنی نظر واقعی لگتی ہے، آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تب حضرت جبرائیل نے فرمایا یوں کہو، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ تو ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اسی وقت دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ ناظرین، یہ بہت مبارک دعا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، اگر کوئی بھی بندہ یا بندی اس دعا کے ذریعے نظر بد دور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو یوں پڑھے کہ جب آف الحسن والحسین پر پہنچے تو یہاں اپنا نام پڑھے، مطلب آف الاسد یا آف المریم، یعنی اپنا اپنا نام پڑھیں۔ اگر آپ کسی اور کے لیے اس دعا کو پڑھ رہے ہوں تو ان کا نام دعا میں پڑھیں، اور پابندی سے یہ عمل اس وقت تک کرتے رہیں جب تک نظر بد دور نہیں ہو جاتی۔ یہ مجرب عمل ہے، جو اسے پڑھتا ہے تو ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی ہی عجیب سی برکت اور تاثیر ہے۔ یہ تیر بہدف عمل ہے، جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس عمل کو روزانہ رات سوتے وقت پڑھ کر خود پر دم کر کے سونے کا معمول بنائیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کبھی نظر بد آپ کو اپنا شکار نہیں کر سکے گی، اور یوں آپ پناہ میں رہیں گے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو سب کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ان کے لیے عام ہے۔ جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ آزمودہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔